نیکسٹ ایسٹ انڈیا کمپنی. ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھی یہ ایک برٹش کمپنی تھی. انہوں نے جو ہے وہ انڈیا کی طرف موو کیا ٹریڈ کی پرپزز کے لیے. سٹارٹنگ میں جب یہ آئے تو یہاں پہ جو ہے وہ ان لوگوں کو کافی ریزسٹنٹ کا سامنا کرنا پڑا، لیکن سیکنڈ ٹائم جب یہ انڈیا کی طرف آئے تو یہ اپنے ساتھ تجارت کا سامان لے کر آئے، اور چونکہ یہ یونیک پروڈکٹس لے کر آئے تھے تو وہاں کے جو لوگ تھے انڈیا کے سب کانٹیننٹ کے، انہوں نے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا، مطلب ان کی پروڈکٹس بہت زیادہ سیل ہوئیں. جان واٹ اور جارج وائٹ، یہ دو جو تھے پرسنز، یہ وہاں کے آرگنائزرز تھے. انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو وہاں آرگنائز کیا. کوئین الزبتھ نے جو ہے وہ ان کو پرمٹ جاری کیا کہ یہ جا کے انڈیا میں یا ساؤتھ انڈیا میں جا کے اپنی جو ہے وہ ٹریڈ کر سکتے ہیں. سر تھامس رائے تھے ان کے ایک، جنہوں نے مغل امپائر کو وزٹ کیا، یا مغل کورٹ کو وزٹ کیا 1615 میں، تاکہ وہ کچھ جو ہے وہ پرمیشنز حاصل کر سکیں. تو جو ایمپرر جہانگیر تھے اس ٹائم پہ، انہوں نے ان کو جو ہے وہ اجازت دے دی کہ وہ یہاں پہ آ کے تجارت کر سکتے ہیں. انہوں نے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے سے آفیسز بنا لیے سورات میں، احمد آباد میں، آگرہ میں ان 1623. اس کے علاوہ جو برٹش تھے انہوں نے کچھ قلعے تعمیر کروائے، جیسے کہ ایس ٹی جارج فورٹ مدارس میں بنایا 1639 کے اندر. اس کے علاوہ جو چارلس ٹو تھا اس نے جو بامبے کا ایک آئلینڈ تھا وہ بھی کمپنی کو دے دیا 1668 میں. اس کے علاوہ جو قلعے بنائے میڈ فورٹ ولیم، انہوں نے فورٹ ولیم بنایا، اور بامبے کیسٹل جو ہے یہ بھی قلعے کا نیم ہے، تو یہ دونوں بھی انہوں نے تعمیر کروائے. 1778 میں یہ کمپنی جو ہے وہ اتنی اسٹرانگ ہو چکی تھی کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنی آرمی بنا لی تھی، اپنے سولجر 67,000 سولجرز تھے ان کے اندر، ان کے پاس. تو یہ جو سولجرز تھے ان میں جو میجورٹی تھی وہ مقامی لوگ تھے، چونکہ وہاں پہ جو ہے وہ جو غریب طبقہ تھا وہ پس رہا تھا. تو جب ان کو انہوں نے چھوٹی چھوٹی سی نوکریاں دینی شروع کیں تو وہ ان کی جو ہے وہ فوج کا یا آرمی کا حصہ بن گئے. اسی جو ہے وہ ان کی جو آرمی تھی اسی کو استعمال کر کے، اسی کے ذریعے انہوں نے بہت ساری جنگیں بھی لڑیں اور جیتیں، جس کے اندر آتی ہے بیٹل آف پلاسی، بیٹل آف باکسر، دی اینگلو مرہٹا وارز، اینڈ اس کے علاوہ جو مسور کی لڑائی تھی وہ بھی. اور اس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ ساؤتھ انڈیا کے اندر پاور حاصل کر لی. ان 1773 وارن ہیسنگ جو تھا اس کو انہوں نے جو ہے وہ گورنر جنرل آف انڈیا بنا دیا انڈر کمپنیز انفلوئنس. مطلب یہ اس کا تعلق جو ہے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی سے تھا، تو انہوں نے چونکہ یہ بہت ساری جنگیں جیت لی تھی، ان کو پاور مل گئی، تو انہوں نے اس کو جو ہے وہ اپنا گورنر جنرل اناؤنس کر دیا. اس کے بعد جو ہے وہ فال آف میسور، یا جو میسور کی لڑائی تھی 1799 کے اندر ہوئی، جس کے اندر جسٹ ٹیپو سلطان رہ گئے تھے ساؤتھ انڈیا کے اندر جو کہ مسلمانوں کے لیے لڑ سکتے تھے. تو انہوں نے جو ہے وہ یہ لڑائی جب انہوں نے ہاری تو مکمل طور پہ جو ساؤتھ انڈیا تھا وہ برٹش کے پاس چلا گیا. اور جب وار آف انڈیپینڈنس ہو گئی تو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کے تحت جو برٹش گورنمنٹ تھی انہوں نے اس کمپنی کو نیشنلائزڈ کر لیا، مطلب اپنی تحویل میں لے لیا. تو اس طرح سے یہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی ہے اس کا اینڈ ہو گیا.